کو پتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ جو جنگ کے رکنے کے بعد جو نیگوسیشنز کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے تھوڑا سا کانفلکٹ جو ہے وہ ہوا ہے، دونوں اطراف سے جو ہے وہ میسلز فائر ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ابھی بھی گلوبل مارکیٹ میں یہ انسرٹینٹی ہے کہ کیا یہ بہت جلد کوئی چیز کلیئر ہو جائے گی، کیا یہ کانفلکٹ جلدی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جلدی ختم ہو اور کسی طرف جو ہے کوئی سولوشن اس کا نکل آئے اور کوئی آپس میں ایم او یو سائن ہو جائے۔ لیکن اس درمیان اگر آپ اوور آل دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل اور جو خام تیل ہے، ان تینوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں اور ابھی بھی $100 سے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہیں خام تیل کی قیمتیں، اور اگر آپ ڈیزل اور پیٹرول کی بات کریں تو وہ اس سے بھی کافی اوپر جو ہے ٹریڈ ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں جو بھی قیمت یہاں پڑ رہی ہے، مل رہی ہے، اس کا امپیکٹ پاس آن ہو رہا ہے۔ یہ نیچے جائے گی تو آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر فوراً سے جو ہے 1 ہفتے کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ قیمتیں نیچے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں طرف ہے چیزیں، یہ جس طرح سے جنگ چلے گی، پرائسز اوپر نیچے ہوں گی تو اس کا امپیکٹ آئے گا، نہیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اس میں ڈکلائن بھی آپ کو نظر آئے گا اور ریلیف بھی نظر آئے گا۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو یہ آپ کا ریلیف تھا بائکرز کے لیے اور ڈیزل کی گاڑیوں کے لیے، ریلویز کے لیے اور ایگریکلچر ٹرانسپورٹ کے لیے، وہ کنٹینیو کیا ہے، 1 مہینہ بڑھا دیا۔ تو جو وہ طبقہ جس کو اس چیز کی ضرورت ہے بہت زیادہ، ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، اور جہاں پہ قیمتیں بڑھانی ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو ایکچوئل قیمت پہ جنہیں خریدنا چاہیے، وہاں قیمت بڑھائی گئی۔ تو خرم صاحب، آپ نے آبنائے ہرمز کی بندش کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کی، تو کیا پاکستان اسپاٹ خریداری نہیں کر رہا؟ اور جو اسٹاک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کتنا ذخیرہ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں ذخیرہ تو مناسب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پیٹرولیم منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے بارہا یہ کہا ہے، فائنانس منسٹر نے بھی اس کو جو ہے ریٹریٹ کیا، ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے اگر 2-2.5 ہفتے کا جو ہے وہ ذخیرہ ہوتا تھا، اب وہ بڑھ کے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 4.5 ہفتے پہ جا رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں سپلائی مل رہی ہے، لیکن دیکھیں قیمت تو اسی پہ ملے گی نا جو دنیا میں قیمت چلے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سپلائی بھی اپنے حساب سے ملے اور قیمت بھی کم ملے، کیونکہ جنگ چل رہی ہے، جنگ بند ہوئی ہے لیکن جگہ جو ہے وہ بند ہوئی بھی آج بھی، اور یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جھڑپ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں نیچے نہیں آئی ہیں۔ اسی کا یہ رزلٹ ہے کہ آپ کے اس وقت قیمتیں اوپر ہیں، اور جیسے اضافہ ہوتا ہے اسے بڑھایا جاتا ہے، کمی ہوگی آپ اس میں کمی بھی فوراً دیکھیں گے، اس میں 1 ہفتے کا شاید انتظار نہ کرنا پڑے، یہ آپ نے دیکھا بھی ہے پرائم منسٹر کے ایکشن سے۔ تو خرم شہزاد صاحب، ہم آئندہ آنے والے ہفتے میں مزید بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو، اور دیکھیں آپ نے خبریں سنی ہوں گی پچھلے 2-3 دنوں سے کہ کچھ ایسی مثبت خبریں ہیں جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر جو آ جائے، جس میں ایران اور امریکہ کا آپس میں کوئی شارٹ ٹرم ہی صحیح لیکن کوئی معاہدہ ہو جائے جس سے یہ رستہ کھل جائے۔ یہ رستہ کھلے گا تو آپ قیمتیں نیچے آتی ہوئی دیکھیں گی، اور جیسے قیمتیں نیچے آئیں گی تو پاکستان مارکیٹ میں بھی آپ کو، بلکہ پوری دنیا میں قیمتیں نیچے آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صرف پاکستان اکیلا تو نہیں ہے نا اس جنگ میں، تو پاکستان میں اکیلی تو قیمتیں نہیں بڑھ رہی، پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان تو ان کنٹریز میں سے ہے جن میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا دنیا بھر میں بالکل، پاکستان ان کنٹریز میں سے جس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔